بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ المومنون کا سیشن نمبر 8 کر رہے ہیں، اور آج ذوالقعدہ کی 8 تاریخ ہے 1447 ہجری اور 26 اپریل ہے 2026، یعنی کہ 8th of ذوالقعدہ 1447 ہجری اینڈ 26th of April 2026، اور ہم کر رہے ہیں سورۃ المومنون کا سیشن نمبر 8۔ اس سے پہلے سورۃ المومنون میں ہم نے دیکھا کہ یہ وہ صورت ہے جو اصل میں ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا۔ اور شروع جہاں سے ہوئی یہ صورت، اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 7 کریکٹرسٹکس ہیں سکسیسفل بلیورز کی وہ بتائیں، پھر 7 اسٹیجز ہیں ہیومن کریشن کے وہ بتائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی پروویژنس جو زندہ رہنے کے لیے ہوتی ہیں، پانی ہے اور کھجور ہیں، انگور ہیں، میوے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اتارے۔ پھر ہماری اسپرچول ویل بینگ کے لیے سیریز آف پروفٹس کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری رکھا۔ پھر بتایا کہ ان پروفٹس کو اللہ تعالیٰ نے یونیفارم ڈیوائن میسج بھیجا، کھاؤ اچھی اچھی چیزیں، کام کرو اچھے اچھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان پروفٹس کا جو میسج کے رسپانس میں لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے، ایک ہو گئے بلیورز اور ایک ہو گئے ڈینائرز۔ پھر بلیورز کو اللہ تعالیٰ کیا ان کی کریکٹرسٹکس ہیں وہ دوبارہ سے بتائیں، اور پھر ڈینائرز کے بارے میں بتایا کہ وہ کون سے 5 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ جو میسج ہے یہ اس کو ریسیو نہیں کرتے، اس پہ پازیٹیو رسپانس نہیں دیتے۔ پھر ایٹیٹیوڈ بتایا پرسسٹنٹ ٹرانسگریسرز کا، اور جو پچھلے ہفتے ہم نے سیشن کیا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریمائنڈر دیا تھا کفار کو اللہ تعالیٰ کی سپریم اتھارٹی کے اوپر۔ تو یہاں تک ہم نے سورۃ المومنون پڑھی ہے، اور آج کا جو سیشن ہے یہ سورۃ المومنون کی جان ہے۔ اس میں اصل میں یہ بتایا ہے یہ پورے قصے کے بعد کہ اب جو ڈینائرز ہیں، جو کفار ہیں، ظاہر ہے اب یہ 5 جو ریزنز اللہ تعالیٰ نے بتائے اس کے بعد یہ اب تمہارا میسج تو قبول نہیں کر رہے، اور وہ ریزنز بتا دیے وہ کیا کیا تھے، ذرا کوئکلی ریوائز کر لیتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے غرور سے راتوں کو مجلسیں جما کے پارٹی کرتے ہیں، یہ ان کی کامن فیچر ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ ایک بات دیکھیے گا کہ ایک کراؤڈ ہے جو پارٹی کراؤڈ ہے، ان کی شادیاں، ان کی مہندیاں، ان کی تقریبات، ان کی رات کی محفلیں، ان کی فیئرویل پارٹی، ان کی ویلکم پارٹی، ان کی خوشی، ان کی غمی، ان میں ایک کامن فیچر ہے کہ وہ رات کو بیہودہ مجلسیں جما کر اور جناب عالی بیہودہ باتیں کرتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں۔ اور جو اس سرکل میں شامل ہوتے ہیں لوگ، ان کی بانڈنگ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جو اس سوشل سرکل میں شامل نہیں ہوتے یہ ان کو اپنا پارٹ اور اپنا جو یعنی سمجھے کہ اپنا ساتھی نہیں سمجھتے۔ یہ ایک کامن فیچر ہے، یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بتایا کہ ان کے بارے میں بڑا سمپلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بڑے غرور سے اس قرآن کے بارے میں رات کو مجلس جما کر بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ تو یہ جو باتیں کرتے تھے اس کے بعد سوال آتا ہے کہ بھئی عقل مند لوگ ہوتے ہیں، بعض دفعہ تو یہ بڑے سینئر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سینئر لیول پہ ہوتے ہیں، گلوبلی بھی اور لوکلی بھی۔ تو جو اتنا عقل مند آدمی ہے سو کالڈ، جو اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، جو اتنے بڑے بڑے اربوں کھربوں روپے کے فیصلے کر رہا ہے، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے مرنا ہے اور خالی ہاتھ جائے گا، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ نہیں سمجھ آ رہی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں بتائیں جس کی وجہ سے یہ سمجھ نہیں آتی۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن پہ غور نہیں کرتے، دوسری بات یہ کہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ سلسلہ جو وحی کا ہے یہ صرف یہی رسول توڑی لا رہا ہے، یہ تو سیریز آف پروفٹس نے ایک ہی میسج دیا۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ یہ ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں وہ کرتے کہ کیا یہ پیغمبر کی سیرت پہ غور نہیں کرتے کہ انہوں نے تو کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بول سکتے ہیں۔ چوتھی بات اصل میں اس لیے قبول نہیں کرتے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جو ٹروت ہے یا حق ہے ان کی خواہش کے مطابق ہو جائے، اور حق کی وجہ سے ان کی پارٹی ختم ہو جاتی ہے، جو پارٹی کر رہے ہوتے ہیں، جو بتایا گیا کہ پارٹیاں کر کے راتوں کو مجلس سے جماتے ہیں، اگر وہ حق مان لیں، قرآن کو مان لیں، تو ان کی پارٹی ختم ہو جائے، تو اس لیے وہ نعوذ باللہ قرآن کو ہی نہیں مانتے۔ 5ویں چیز یہ بات پہ غور نہیں کرتے کہ جو پیغمبر ہیں یا جو مبلغ ہیں یا جو نیک اللہ تعالیٰ کے لوگ ہیں، وہ جب اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو ان سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے، کوئی اجر نہیں لیتے، ان کا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ ان باتوں پہ غور نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، توفیق ختم ہو جاتی ہے، تو حق ان کو جو ہے وہ اٹریکٹ ہی نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس حق کو نہیں مانتے،
ہوتے تو یہ سی او پوزیشن پر ہیں، ہوتے تو یہ ڈائریکٹر لیول پر ہیں، ہوتے تو یہ بعض ممالک کے حکمران ہیں، ہوتے تو یہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، گلوبل لیڈرز، گروز، وہ ہوتے ہیں یہ. اب فیصلے تو ظاہر ہے دنیاوی حساب سے وہیں ہوتے ہیں نا. تو ظاہر ہے جو پھر آدمی بیچارہ کوئی دین کی بات کر رہا ہو یا دین کی طرف بلا رہا ہو، یا نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے سرداران تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کی طرح جانتے تھے، ان کے ہاتھ میں پلے بڑے تھے، گودوں میں پلے بڑے تھے. تو سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ وہ لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہنے لگے، مثلاً ایک شخص ہے، کسی کے بارے میں کسی نے بات کی کہ جی وہ میرے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہے، میں تو میری زندگی تو سب کے سامنے کسی نے کہا، تو انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ٹیز کر رہے تھے ان میں سے ایک ان کے چچا بھی تھا، ابو لہب، بچپن سے جانتا تھا ان کو، کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، کتنے نیک ہیں. تو جب یہ لوگ آپ کے خلاف بات کریں، سازش کریں، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فیلڈنگ سیٹ کرنا، تاکہ آپ کو آؤٹ کر دیں. تو جب یہ آؤٹ کرنے کی فیلڈنگ سیٹ کریں، جس وقت یہ آپ کے خلاف سازش کریں، جس وقت یہ آپ کے خلاف الزام لگائیں، جب یہ آپ کے خلاف باتیں اڑائیں، تو ہم کیا کریں؟ یہ ہے آج کا ٹاپک جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بتا رہے ہیں. اور یہ ہر شعبے کے اندر انسان کے کام آتا ہے، چاہے وہ کارپوریٹ سرکل میں ہو، چاہے وہ بزنس میں ہو، چاہے وہ پالیٹکس میں ہو، چاہے وہ پاکستان سے باہر ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، چاہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہ جو مکہ المکرمہ میں اس وقت تبلیغ کر رہے ہیں، چاہے وہ حضرت ہود علیہ السلام ہو جو قوم عاد کو تبلیغ کر رہے ہیں. دیکھو بھائی، کہانی وہی رہتی ہے، کردار بدلتے رہتے ہیں، کہانی وہی رہتی ہے، اسٹوری ریمینز دا سیم، اونلی دا کریکٹرز چینج. تو اس کا ہم نے ٹائٹل دیا ہے ٹاپک کا، ہاؤ ٹو ڈیل ود دا اوپوننٹس. ہاؤ ٹو ڈیل ود دا اوپوننٹس ہو گئے نا، یہ ان سے ڈیل کیسے کریں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کے اندر بار بار کیا کہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو ربکما بھی کہا ہے، تکذبان کا ہے. ربکما کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر اے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے جنو انس. کما کا مطلب ہے کہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو. تو دو کون ہیں؟ جن اور انس. اے جناتو، اے انسانوں، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو پتہ یہ لگا کہ دو مخلوقات سے خطاب ہے، دو مخلوقات سے خطاب ہے. کون کون سی ہیں؟ ایک بولو، جن اور انسان. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں بتایا ہے، ہاؤ ٹو ڈیل ود اوپوننٹس. تو پہلا پارٹ ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود ہیومن اوپوننٹس. جو انسان آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں شیاطین الانس. ہے اندر سے شیطان، انسان کے چوغے میں شیطان نے قابو کر لیا ان کو. تو شیاطین الانس جو ہیں، یعنی کہ وہ ایول پیپل، ان کو کیسے ڈیل کریں. اور دوسرے شیاطین الجن، جو ایول جن ہیں، ان سے کیسے ڈیل کریں. اب بتاؤ کتنی اہم بات ہے، یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے. تو اس سیشن کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو تیاری کی ہے وہ حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، ان کا درس قرآن جو ہے اس سے اس کی تیاری ہوئی ہے. اور حضرت نے کہنے کو تو یہ آیتیں کتنی ہیں بھائی، یعنی آیت نمبر 93 سے ہم شروع کریں گے اور آیت نمبر 98 پہ ختم کر دیں گے. 5 آیتیں ہیں، لیکن یہ 5 آیتیں پوری زندگی کے لیے ایک ایسی آپ کو انشاءاللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور جو سن رہے ہیں ان کو ایسی اسٹریٹجی دے دے گی. کیونکہ یہ زندگی ہے، دنیا ہے بھائی، یہ دنیا ہے. اٹس ناٹ اے پرفیکٹ ورلڈ. دیر ول بی اوپوننٹس، دیر ول بی پیپل who will set fielding against you. There will be people who will make sure you fail. اب ڈیل کیسے کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات میں بتایا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق دے دے. بسم اللہ کرتے ہیں آیت نمبر 93 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ہدایت دے رہے ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے، ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. دعائیں بتائیں دو، آیت نمبر 93 اور 94. ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ ربی اما ترینی ما یوعدون، میرے پروردگار جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اگر آپ اس کو میرے آنکھوں کے سامنے لے آئیں
تو یا اللہ مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے گا. وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. یقین جانو کہ ہم جس چیز کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے لانے پر پوری طرح قادر ہیں. یہ ہے آیات کا ترجمہ. میں ایک ساتھ بھی پڑھ دیتا ہوں ترجمہ تاکہ کلیئر ہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ میرے پروردگار جس عذاب کی دھمکی ان کو دی جا رہی ہے اگر آپ اسے میرے سامنے لے آئیں تو اے میرے پروردگار مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا اور یقین جانو کہ ہم جس چیز کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے لانے پر پوری طرح قادر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو عذاب کی دھمکی ہے صرف دھمکی نہیں ہے, ہم لا سکتے ہیں ان پر, لیکن آپ یہ دعا کیجئے کہ جب یہ عذاب آئے تو یا اللہ مجھے بچا لیجیے گا, یا اللہ مجھے اس عذاب میں مبتلا نہیں کیجیے گا. یہی ایک مناجات مقبول کے اندر بھی دعا آتی ہے جو جامع ترمذی اور مسند احمد میں اس کی روایت ہے, اور جو مناجات مقبول میں ہے یہ دعا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. تو اس کا مطلب ہے اور یا اللہ آپ جب کسی قوم یا کسی امت کے لیے فتنے کا ارادہ کریں تو یا اللہ مجھے اپنی طرف اٹھا لیجیے گا وفات دے کر اس حال میں کہ میں فتنے میں نہ پڑوں, کیونکہ فتنہ تو ایسی چیز ہے جو اس میں جاتا ہے گرفتار ہو جاتا ہے. یعنی دعا یہ ہے کہ یا اللہ اگر آپ کو کسی قوم پر فتنہ دینے کا ارادہ ہو تو یا اللہ مجھے وفات دے کے اپنے پاس بلا لیجیے گا کہ میں فتنے سے بچ جاؤں. یہ حدیث میں آتی ہے دعا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں چیز سکھائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ فتنے کے دور میں انسان کا پتہ نہیں ہوتا نا کہ وہ کیا کرے گا, اس وجہ سے اس سے فتنے سے بچنے کے لیے یہاں دعا مانگی ہے. اب جناب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار اول تو مجھ پر عذاب ہی نہ بھیجیے, یہ تو بیسٹ کیس سیناریو کہ اللہ عذاب سے بچا لیجئے, لیکن یا اللہ اگر وہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے عذاب کا تو جب آپ عذاب دینے کا ارادہ کریں تو یا اللہ مجھے بچا لیجیے گا, مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہیں کیجیے گا. اس لیے دعا مانگنی چاہیے بھائی. یہ آج کل کا جو دور ہے یہ فتنے ہی کا تو دور ہے, اور کیا ہے بھائی, ہر جگہ پہ تم دیکھو فتنے پھیلے ہوئے اور کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں اس فتنے سے بچا لیجیے, فتنے کے دور سے بچا لیجیے. اچھا یہاں سے یہ بتا کے یہ والی بات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی پکڑ تو ہوگی ان کی, اور آپ دعا بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ جب ان کی پکڑو مجھے بچا لیجیے گا, مجھے نہیں پکڑیے گا کہیں آپ تو ان پہ. لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی جب پکڑ ہوگی تب ہوگی, ابھی تو یہ پھیلے ہوئے نا چاروں طرف یا نہیں پھیلے ہوئے, ان کا رول ہے یار, دے رول دا ورلڈ نعوذ باللہ, ان کے اپنی ٹرمز میں ہے نا کہ جی فلانا اس ملک کا سربراہ بنا ہوا ہے, وہ یہ کل فلانے ملک پہ قبضہ کر رہا ہے, وہ اس پہ حملہ کر رہا ہے, اس نے اس کے بچوں کو شہید کر دیا. اور وہی جو ہے وہ کارپوریٹ ورلڈ کے اندر بھی ہے, کسی کے پاس طاقت آ گئی اس نے کہا اس کو دباؤ, میں کہا اس کو دباؤ, اس کو مارو, اس کو بدنام کرو, یہ سب کام پہ تو چل تو انہیں کی رہی ہے. تو آپ کو لامحالہ چاہے آپ کسی ملک کے شہری ہوں ان کے انڈر کام کرنا ہے, چاہے آپ کسی کارپوریٹ انوائرمنٹ میں ہو, بزنس میں ہو, ڈیسیجن میکنگ تو بھائی جان وہی ہونی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کریں, ہاؤ ٹو ڈیل ود دا اوپوننٹس. شیاطین الانس جو ہیں, جو ایول ہیومنز ہیں, ان سے کیسے ڈیل کریں, کیونکہ وہ تو اپنی جو خصلت ہے اس میں اڑے رہیں گے. بچھو کی کیا خصلت ہوتی ہے, ڈنک مارنا, تو بچھو دن تو ڈنک مارنا ہے بھائی. وہ مولانا رومی کی روایت آتی ہے نا کہ ایک دفعہ ایک بچھو تھا, سیلاب آیا, اس نے کچھوے سے کہا مجھے پناہ دے دو اپنے اوپر. تو کچھوے کی کھال تو آپ کو پتہ ہے نا, خول ہوتا ہے اس کے اوپر, ایک کیا کہتے ہیں اسے انگلش میں, کچھوے پہ جو ٹرٹل بیک کہتے ہیں, شیل. تو شیل پہ اس نے کہا بھائی آ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو وہ جناب جب بیچ دریا میں پہنچا کچھوا اس کو لے کے, تو اس کو درد محسوس ہوا. تو اس نے کہا بھائی بچھو یہ کیا درد ہے؟ اس نے کہا میں نے ڈنک مارا ہے تمہیں. کس کو؟ ٹرٹل کو. تو ٹرٹل نے کہا کہ بھائی میں جو ہے تمہیں پناہ دے رہا ہوں. تو اس نے کہا یہ تم نے کیوں دی مجھے پناہ؟ اس نے کہا میں اپنی خصلت سے مجبور ہوں کہ میں تو بہت نائس آدمی ہوں, اچھا آدمی ہوں, تو میں پناہ دے رہا ہوں. تو بچھو نے کہا پھر میں بھی اپنی خصلت سے مجبور ہوں, میں تو ڈنک ہی مارتا ہوں. ڈنک مارا اس نے اور جناب ٹرٹل بھائی جان ٹیں ہو گئے. تو بچھو نے تو ڈنک مارنا ہی مارنا ہے, سانپ نے تو کاٹنا ہی کاٹنا ہے, شیر نے تو دھاڑنا ہی دھاڑنا ہے. تو جو ایول ہیومنز ہیں انہوں نے تو تنگ کرنا ہی کرنا ہے. تو جب عذاب آئے گا تب آئے گا. ابھی ان کو مینیج کیسے کریں؟ تو پہلا جو ٹائٹل کا حصہ ہے وہ ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود ہیومن ایول ہیومنز.
ہم نے ذرا اس کو مائلڈ کر کے نام دیا ہاؤ ٹو ڈیل ود ہیومن اوپوننٹس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹریٹجی 1 بتائی ہے ہیومن اوپوننٹس کو ڈیل کرنے کی, آیت نمبر 96. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون. صدق اللہ العظیم. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. ادفع ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا, میں نے بتایا تھا نا دروازوں پہ عرب ممالک میں ادفع لکھا ہوتا ہے. تو کیا مطلب ہوتا ہے ادفع کا؟ مریم جلدی بتاؤ کیا ہوتا ہے ادفع کا مطلب. دروازوں پہ کیا لکھی ہوتی ہیں؟ 2 چیزیں, ایک پل ہوتا ہے اور ایک بولو نا پش. تو ادفع کا مطلب ہوتا ہے پش. تو آپ جس دروازے پہ ادفع لکھا ہوا دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ پش کریں گے تو دروازہ کھل جائے گا. اردو میں بھی لفظ یوز ہوتا ہے ارے دفع کرو. دفع کرو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دفع کا مطلب ہوتا ہے دور کرو. تو پش کا بھی مطلب ہے آپ جب پش کرتے ہیں دروازہ تو آپ کے قریب آتا ہے دور آتا ہے؟ دور ہوتا ہے نا. تو اس لیے پش کو کہتے ہیں ادفع. تو فرما رہے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, آپ کیا کریں؟ برائی کو دور کریں, برائی کو دفع کریں, برائی کو پش کریں. ادفع باللتی احسن السیئہ. دعا کرو کہ یعنی تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے تو یہ بتا دیا کہ یقین جانو کہ ہم جس چیز کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے لانے پر قادر ہیں, لیکن ابھی تو نہیں آ رہی نا وہ دھمکی پوری ہو رہی ہے, ابھی تو نہیں آ رہا ان پر عذاب. تو کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تک وہ وقت نہ آئے تم کیا کرو؟ ادفع باللتی احسن السیئہ, تم برائی کو دور کرو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو. برائی کو دور کرو کیسے طریقے سے؟ جو بہترین ہو. یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ پوری زندگی انسان اس پہ عمل کر کے گزار سکتا ہے بھائی. اب آتے ہیں ذرا اس کی تفصیل میں. مفتی محمود اسد رحمۃ اللہ علیہ نے جو سمجھائی اس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت 95 میں سکھا رہے ہیں کہ بھائی جان ان کے ساتھ جو پکڑ ہوگی ایول ہیومنز کے ساتھ وہ تو ہوگی. ابھی تو آپ کے اوپوننٹس ہیں نا وہ, اب جب تک پکڑ نہیں ہوتی تو کیا کریں ان کے ساتھ؟ تو 2 ہی آپشنز ہیں بھائی. کیا آپشن ہے؟ ایک اسٹریٹجی کیا ہے؟ ٹٹ فار ٹیٹ. وہ گالی دیں آپ گالی دیں, وہ تنگ کریں آپ تنگ کریں, وہ کچھ آپ کو کہیں آپ ان کو کچھ کہیں. اس کو کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ. یہ ایک اسٹریٹجی ہے. دوسری اسٹریٹجی کیا ہے کہ وہ برائی کریں ادفع باللتی یا احسن السیئہ, وہ برائی کریں آپ اچھائی کریں, وہ برائی کریں آپ اچھائی کریں, وہ برائی کریں آپ اچھائی کریں. اس کو کہتے ہیں ہولڈنگ آن ٹو یور گیم. یہ دونوں گیم تھیوری کی اسٹریٹجیز ہیں. ایک اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ ٹٹ فار ٹیٹ, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. ایک یہ اسٹریٹجی ہے. ایک اسٹریٹجی ہے آئی ول ناٹ چینج مائی گیم. آپ کو جو گیم کھیلنا ہے کھیلو, آپ میری طرف بال بھیجو گے برے طریقے سے, میں اچھائی کے ساتھ بھیجوں گا آپ کی طرف واپس. ٹینس ہو رہا ہے نا, آپ گندی بال بھیجو گے, میں صاف کر کے ستھرا کر کے پیک کر کے آپ کی طرف واپس بھیج دوں. تو آپ کی گالی آئے گی, میری طرف سے دعا آئے گی. یہ ایک اسٹریٹجی ہے, اس کو کہتے ہیں ہولڈنگ آن ٹو یور گیم. ہولڈنگ آن ٹو یور گیم کیا ہے کہ وہ ایول انسان, وہ ایول مکے کے کوئی قریش کے کافر, وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کبھی نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں یہ شاعر ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کی یہ جادوگر ہیں. تو وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ سکھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں, اور ان کے ذریعے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ طریقہ ہے اوپوننٹ سے ڈیل کرنے کا. تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جب تک ان کی پکڑ نہیں ہوتی آپ نرمی کا معاملہ کریں. بھائی ہم تو جب عذاب بھیجیں گے تب بھیجیں گے, ہم تو عذاب بھیجنے پہ قادر ہیں. اب عذاب یا پکڑ دنیا میں آئے یا آخرت میں آئے, آپ کا ایک ہی کام ہے ہولڈ آن ٹو یور گیم. آپ نرمی کا معاملہ کریں, ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیں. ادفع باللتی احسن, آپ برائی کو دور کیجئے ایسے رویے سے جو زیادہ اچھا ہو. یعنی یہ آپ کے ساتھ برائی کر رہے ہیں, آپ کو طرح طرح سے ستا رہے. میں تمہیں بتاؤں ستانے کا کیا مطلب ہے. ارے بابا ایک دفعہ ایک روایت آتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں خانہ کعبہ کے سامنے عبادت کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. سجدے میں جب پہنچے ہیں تو کسی خبیث نے لا کر اونٹ کی اوجڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سر پہ, سجدے میں تھے نا کندھے پہ. اچھا میں نے سنا تو تھا یہ واقعہ, لیکن ہمارے کلیم بھائی کی یہاں جب اونٹ کی قربانی ہوئی نا, نہار ہوا اونٹ, پہلی دفعہ میں نے دیکھا اونٹ کی اوجڑی کیا ہوتی ہے. ہم تو گائے بیل کی اوجڑی دیکھتے تھے, ایک آدمی اس کو یوں کھینچتا ہوا جا کے وہ ٹرالی میں ڈالتا تھا. اس کے اندر تو 8 آدمی اس کو ہلا نہیں پا رہے تھے اس کو, کیونکہ وہ تو پانی اسٹور بہت کرتا ہے نا. ایسی اوجڑی تھی کہ وہ تو 6-8 آدمی ہلا نہیں پا رہے تھے اس کو. وہ اوجڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ لا کے ایسے رکھی کہ سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے, سجدے سے نہیں اٹھ پا رہے. اور ان کی جو بیٹی ہیں وہ اس اوجڑی کو کھینچ رہی ہیں
اور کھنچ نہیں پا رہا اور اس کے بوجھ تلے دبے ہوئے. یہ ان کے ساتھ کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان کی برائی کا بدلہ آپ اچھائی سے دیں. یعنی یہ آپ کے ساتھ برائی کر رہے ہیں تو آپ کو طرح طرح سے ستا رہے ہیں, آپ اس کا بدلہ اچھے طریقے سے دے دیں. ادفع باللتی احسن, یہ ہے طریقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا. یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ گالی کا جواب تم نے گالی سے نہیں دینا, تمہیں گالی کا جواب کس سے دینا ہے؟ دعا سے. دیکھو ایک شاعر گزرے ماہر القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو نعتیں بڑی اچھی کہی ہیں انہوں نے. ایک دفعہ میرے ایک باس تھے, تو انہوں نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی, بہت زیادہ, 10-12 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو فون پر انہوں نے مجھے ساتھ بدتمیزی کی, اتنی بدتمیزی کی, اتنی کی. میں اور میرے ماموں دوست محمد فیض صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اپنی یعنی میری نانی اور ان کی والدہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے جائیں گے. تو انہوں نے مجھے پک کیا, سنڈے کا دن تھا, تو ان صاحب کی کال آ گئی. انہوں نے میری اتنی بےزتی کی کہ پورے راستے ہم یہاں سے نکلیں فیز 6 سے, ہم نے مسجد ابو بکر فیز 2 میں نماز پڑھنی تھی ظہر کی. ماموں تو اندر نماز پڑھنے چلے گئے, میں بینچ پہ بیٹھ گیا اور وہ جو ہے میری بےزتی کرتے رہے, چیختے رہے. خیر وہ ہم نے نماز پڑھ لی, نماز پڑھ کے واپس آئے تو ماموں کہنے لگے بھائی میوہ شاہ تو بعد میں چلیں گے, پہلے ایک جوس والا ہے حیدر جوس, وہاں پہ لے لو. میں نے کہا ماموں وہیں سے, کہنے لگے نہیں, حیدر جوس لے گئے مجھ کو. وہاں پر انہوں نے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, کینو کا یا اورنج کا بڑا اچھا جوس ہوتا تھا, وہ آرڈر کیا. جب جوس آ گیا تو میں تھوڑا سا نارمل ہوا جوس پی کے. تو انہوں نے مجھے ایک بات کی اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جس آدمی نے یہ حرکت کی ہے, ایک تو اس نے اپنی بتا دی کہ بھئی یہ کس لیول کا شخص ہے, لیکن یار تم جو ہے ایک بات سوچو, وہ سلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم پڑھتے ہیں وہ میرے ذہن میں آ گیا. یہ مجھے ایسا واقعہ اس بار میری زندگی کا بہت اہم واقعہ ہے. تو میں نے کہا ماموں کون سا سلام ہے؟ تو کہنے لگے سلام جو پڑھتے ہیں اس میں ایک سلام ہے, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں. تم تو اس آدمی کو دعا دو کہ بیچارہ تو کوئی مینٹل پیشنٹ ہے یہ, کہ اللہ اس کو صحت دے دے. اس طرح کرتے ہیں کسی کے ساتھ. اچھا ان کے ساتھ تھے ایشوز, کو اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کو خیریت سے رکھے. تو انہوں نے کہا کہ دعا دو بھائی اس کو کہ اللہ اس کی صحت اور اس کی جو ذہنی حالت ہے اس کو صحیح کرے, تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے کہا ماموں یہ کون سا سلام ہے؟ انہوں نے کہا ایک سلام ہے, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کے. اب جب میں اس لیکچر کی تیاری کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ ماموں کے درجات بلند فرمائے, ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. دیکھو کیسے تربیت کی. تو مجھے یہ شعر مل گئے ماہر القادری صاحب کے, یہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار پڑھے. کہتے ہیں ماہر القادری صاحب, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. یعنی کوئی ان پہ زخم برسا رہا ہے, وہ پھول برسا رہے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے, زخم کسی کہتے ہیں مریم پتہ ہے, انجری کو, وونڈ اگر کوئی ہو, یعنی کوئی کسی کو چاقو مار دے تو اس پہ زخم ہو رہا ہے, اور پھول کسی کہتے ہیں فلاور کو. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قبائیں دیں. قبا کسی کہتے ہیں جو عبایا پہنتے ہیں نا, عبایا, یہ جو عبایا لفظ ہے, عبایا نہیں پتہ, جو امی پہنتی ہیں, جو تم پہنتی ہو, اس میں قاف لگا دیں تو قبا بن جائے گی. تو اس کو جو اوپر کسی ڈریس کے اوپر جو پہنا جائے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا میسی نے جب ورلڈ کپ جیتا تھا قطر میں ارجنٹینا کا, تو میسی کو ایک اوپر سے پہنایا تھا نا کلوک, انگلش میں جسے کلوک ہی کہتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں قبا. قبا وہ ہوتی ہے, جیسے عبایا جو پہنتے ہیں وہ فارسی میں قبا کہتے ہیں, اس کو اردو میں بھی قبا کہتے ہیں. تو بادشاہ جب کسی کو بہت آنر کرتے تھے تو قبا پہناتے تھے, تو وہ قبا پہنائی گئی. اسی طرح دیکھو جب ہم چیمپئنز ٹرافی جیتے تھے 2017 میں, تو ہماری پوری ٹیم کو کیا پہنایا تھا یاد ہے؟ وائٹ کلر کا کوٹ, اس کو قبا کہتے ہیں. تو یہاں کہہ رہے ہیں سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قبائیں دیں, یعنی وہ ان کے خوں کے پیاسے ہیں, انہوں نے انہیں قبا پہنائی, انہیں آنر کیا. تو دوبارہ پڑھتے ہیں, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قبائیں دیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. بے کس کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, اس کا ہاتھ پکڑا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تم اپنے اندر کوالٹیز پیدا کرو. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کے دعائیں. اب بھائی جان یہ بات سمجھنے کی ہے, اور یہ ہم سب کے سمجھنے کے لیے ہے, کہ ایک طریقہ تو بڑا سمپل ہے. وہ کیا ہے؟ برائی کا بدلہ برائی سے دے دیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہے, اس کی دی ہے اجازت کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے دے دو.
یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کو منع کیا گیا ہو. تو یہ سورہ حامیم السجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 40 میں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس کے برابر کی برائی ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اس کے برابر کی برائی ہے. یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ برائی کا بدلہ جو تم دے رہے ہو اس کے برابر وہ کوئی اچھائی نہیں ہے، وہ بھی برائی ہے، لیکن چلو تمہیں اجازت ہے. مطلب کیا ہے کہ بھائی پتھر کا جواب پتھر سے دینا چاہ رہے ہو تو اجازت ہے، لیکن اگر اینٹ سے دے دیا تو ظلم ہوگا. تو پتھر کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت ہے تمہیں، قرآن نے اجازت دی ہے، لیکن اس کو اچھی بات نہیں سمجھا. برائی کا بدلہ اس کے برابر کی برائی ہے. تم بھی برائی، اس نے برائی کی تم نے برائی کر لی. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی نے کہا کہ تو پاگل، تو دوسرے نے کیا کہا؟ کیا کہا دوسرے نے؟ ارے تو پاگل، تیرا باپ پاگل. اب جناب گالیوں کا مقابلہ شروع ہو گیا. تو یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا. قرآن میں یہی بات کئی لوگ مجنون کہتے تھے. آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، آپ کو یعنی کہ شاعر کہا گیا. اچھا اب یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی شعر نہیں کہا، مگر یہ جو منع کیا اللہ تبارک و تعالی نے، یہاں یہ مکی صورت ہے نا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ تو شاعر کفار مکہ کو. اچھا کہہ دیتے تو کیا جھوٹ ہوتا؟ ارے سچ تھا، وہ تو تھے نا شاعر. بھئی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ان کے یہاں جادوگر بھی ہوتے تھے، شاعر بھی ہوتے تھے. پلٹ کے کہتے تو جادوگر، تیرا باپ جادوگر. اچھا وہ جادو بھی کرتے تھے، شاعر تو تھے ہی ان کے یہاں، تو سچ ہوتا. لیکن وہ کیا بات ہوتی؟ وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اس کے برابر کی برائی سے دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تمہیں برائی کا بدلہ کس سے دینا ہے؟ اچھائی سے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی کہے کہ تم بے وقوف ہو، تو ہمارے جیسے جو لوگ ہیں نا، عام لوگ، جذباتی لوگ، ہم پلٹ کے کیا جواب دیں گے؟ ارے تو بے وقوف، تیرا باپ بے وقوف. تو یہ تو بھائی برابر ہو گئی نا، اس نے گھٹیا پن کی بات کی، ہم نے بھی گھٹیا پن کی بات کر لی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو سائیکالوجی سمجھا رہے ہیں، اور یہ بہت گہری سائیکالوجی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو ایک مخاطب ہے، ایک بولنے والا ہے، ایک غصہ دلانے والا ہے، وہ تم پر اٹیک کر رہا ہے. اور اس میں بھی ہم انبیاء کی مثال ہی لے لیتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں لکھا اور بتایا کہ ان کی قوم نے ان پر سفاہت کا الزام لگا دیا، یعنی ان سے کہا کہ یہ بے وقوف ہیں اور جھوٹے ہیں. دو الزام لگائے. کس پہ الزام لگا رہے ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام پر، اتنے بڑے نبی. اور یہ قوم عاد کا قصہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں ہود علیہ السلام سے سورہ اعراف میں کہ نعوذ باللہ کہ تم بے وقوف ہو اور تم جھوٹے ہو. تو ہود علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ ابے تم بے وقوف ہو بھائی، مجھ پہ تو وہی نازل ہو رہی ہے، مجھ پہ تو وہی آ رہی ہے، فرشتہ نظر آ رہا ہے مجھے. ابے تو بے وقوف اور تم مجھے جاہل کہہ رہا ہو، مجھ پہ تو وہی نازل ہو رہی ہے، مجھ سے بڑا عالم کون؟ نہیں. حضرت ہود علیہ السلام کا جواب تھا قال یا قومی لیس بی سفاہا. آپ نے بہت ہی نرمی سے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، لیس بی سفاہا، مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں ہے، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں. سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 67 میں یہ واقع ہے. تو کیا سکھا رہے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جو ان پہ اٹیک ہوا، کیا اٹیک ہوا کہ تم بے وقوف ہو، تم جاہل ہو. تو کیا جواب دیا کہ اے میری قوم، میں بے وقوف تو نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں. تو بتایا یہ جا رہا ہے، سائیکالوجی یہ بتا رہی ہے کہ جو تمہارا مخالف ہے، جو ایول ہیومن ہے، وہ تم پہ اٹیک کر رہا ہے. اب آپ کو یہاں ٹٹ فار ٹیٹ اسٹریٹجی نہیں لگانی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہولڈ آن ٹو یور گیم اینڈ یور گیم از ٹو ڈو گڈ. تو آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے. اٹیک کا بدلہ اٹیک سے نہیں دینا. اٹیک کا بدلہ کس سے دینا ہے؟ اچھے اخلاق سے. اب یہ عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دے دی اس بات کی کہ برائی کا بدلہ برائی اس کے برابر ہے، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بندے پسند ہیں، ان کا طریقہ انبیاء کرام کا یہ ہے کہ وہ پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، پتھر کا جواب اینٹ سے بھی نہیں دیتے، بلکہ پتھر کا جواب کس سے دیتے ہیں؟ پھول سے، پھول سے دیتے ہیں. اسی لیے تو انہوں نے کہا، ماہر القادری صاحب کا ذرا دوبارہ سے سنو کیا کہا انہوں نے کہا، ماہر القادری صاحب نے اس نعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتاتے ہوئے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. پتھر کا جواب یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے تو مارا پتھر تو زخم ہو گیا،
انہوں نے کیا مارا جواب میں؟ پھول، پھول برسائے. سمجھ آئی اب؟ پتھر کا جواب پھول. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، صلی اللہ علیہ وسلم. اب جناب یہاں پر چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس عذاب کے بھیجنے کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے وہ ہم ان پر ضرور بھیج سکتے ہیں، مگر آپ یہ کریں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں. آپ دور کیجئے برائی ایسے طریقے سے جو زیادہ احسن ہو، زیادہ اچھی ہو. اب ہمارے لیے ایکشن آئٹم کیا ہے؟ یہ نوٹ کرو، مینٹل نوٹ لے لو. نمبر 1، کوئی ہمیں برا کہے، بھلا کہے، جو کہے، ہمیں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا چاہیے. اگر آپ گالی کا جواب گالی سے دینے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ چلو یہ بھی ایک سینیریو بلڈ کر لیتے ہیں. اس نے گالی دی، آپ نے بھی گالی دی، اب کیا ہوگا بتاؤ؟ بات ختم ہو جائے گی؟ وہ اس سے بڑی گالی دے گا، آپ اس سے بڑی گالی دیں گے، نتیجے میں کیا ہوگا؟ گالیوں کا مقابلہ شروع ہو جائے گا. تو سب سے پہلا کام آپ نے روڈ پہ بھی دیکھا ہوگا، ہلکی پھلکی سی بات ہو تو کہیں زمین سے لوگ اگنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے زمین سے نکل آتے ہیں. 60-70 آدمی جمع ہو جاتے ہیں. اچھا آج ہر ایک کی جیب میں کیا ہے؟ جلدی بتاؤ. موبائل. بس انہوں نے موبائل نکالا اور جناب ویڈیو بنانا شروع، ارے تمہاری یہ تمہاری یہ تمہاری، اور وہ جناب گالیوں کا مقابلہ، وہ بھی پاگل ہوا ہوا ہے، یہ بھی پاگل ہوا ہوا ہے، یہ گالیاں دے رہا ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے. اور جناب وہ ان کے لیے ایک بن گئی ہے تفریح، انٹرٹینمنٹ. تو آپ نے گالی دی، سامنے والے نے بھی گالی دی، تو کیا شروع ہو جائے گا؟ گالیوں کا مقابلہ. اب گالیوں کے مقابلے میں ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ شریف آدمی ہیں تو آپ کبھی نہیں جیت سکتے، اور وہ گھٹیا اور خبیث ہے تو وہ ہمیشہ جیتے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ ہیں سمپل، وہ ہے پرو میکس. ٹھیک ہے، وہ پرو میکس ہے. تو جس گیم میں جیتنا ہی نہیں ہے آپ نے، اس کے اندر انٹر ہونے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ یہ تو گیم تھیوری کا پہلا اصول ہے سیکوینشل گیم میں، کہ جس گیم کو آپ جیت ہی نہیں سکتے اس گیم میں انٹر ہی نہیں ہونا چاہیے. جس کو دل و جاں عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، غالب نے کہا تھا نا. تو یہ جو گالیاں دینے کا مقابلہ ہوگا، چاہے ای میل پہ بھی چلتا ہے گیم، بہت چلتا ہے. اس نے اس کو لکھا، اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں میں نے دیکھا آستینے چڑھا کے، نتنے پھلا کے، اس نے تڑ. اچھا وہ جو ہوتا ہے خاتون ہوتی ہے، یہ مرد ہوتا ہے، ارے بابا اس کا تو گیم یہی ہے، وہ تو آپ کو غصہ دلانا چاہ رہی ہے، وہ تو غصہ دلانا چاہ رہا ہے. آ جاؤ بھائی آ جاؤ. اس نے میل کا جواب دیا، چل بھائی چل. اس کے بعد جناب اس کو سی سی، اس کو سی سی، اس کو لکھا، اس کو لکھا. آپ نہیں جیت سکتے بھائی، وہ پرو میکس ہے گالیاں دینے میں، تنگ کرنے میں، کسی کی شکایت لگانے میں، وہ پرو میکس ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا، آپ کی زبان خراب ہوگی. گالیوں کے مقابلے میں ہمیشہ جیت کس کی ہوتی ہے؟ جلدی بتاؤ. خبیث انسان کی. جو ایول ہیومن ہوتا ہے گالیوں کے مقابلے میں وہ جیتتا ہے، اور جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے. اور اس کیس کے اندر اگر وہ گالیوں کا جواب بھی دے رہا ہے تو بیچارے کی ہنسی اور ٹھٹا بھی لگتا ہے. تو اب کیا کرے آدمی؟ تو بھائی جان بس اس کا ایک ہی جواب ہے، کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یعنی کہ برائی کا بدلہ ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو. اب اس کے اندر ایک سوال ذہن میں آتا ہے. سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ یا اللہ آپ نے کہہ دیا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں. وہ پتھر برسا رہا ہے، آپ پھول برسائیں. یا اللہ لیکن آپ دیکھ تو رہے ہیں، آپ کے سامنے اس کو بھی تو دیکھیں اس نے مجھے کیا کہا. اکثر بچے ماں باپ سے کہتے ہیں نا کہ آپ مجھے تو کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو جواب نہیں دو، آپ یہ تو دیکھیں اس نے مجھے کیا کہا، آپ یہ تو دیکھیں اس نے مجھے کیسی ای میل لکھی، آپ یہ تو دیکھیں اس نے میرے خلاف کیا کیا الزام لگائے، ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم سب کو تسلی دے رہے ہیں. نحن عالم بما یصفون، نحن عالم بما یصفون، اور جو باتیں یہ بتا رہے ہیں ہم اس کا خوب علم رکھتے ہیں. نحن عالم بما یصفون، جو صفتیں یہ بتا رہے ہیں، جو یہ باتیں بنا رہے ہیں، جو یہ باتیں کر رہے ہیں، نحن عالم بما یصفون، ہم ان کو خوب جانتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ کہ ارے تم کیا ان کے منہ گندا کر رہا ہو بات کر کے، ہم ارے ذمہ کر دو ان کو، لیو اٹ ٹو اس، جسٹ فارگیٹ اٹ، ویل ٹیک کیئر آف دیم. نہیں سمجھ آئی بات؟ اب اس آیت کو پڑھو تو دیکھو کتنا مزہ آئے گا. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تم برائی کو دفع کرو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو. نحن عالم بما یصفون، جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں،
ہم مینیج کر لیں گے. تم کیوں اپنی زبان گندی کرو, تم کیوں اپنے آپ بلڈ پریشر ہائی کرو, کیوں تم اپنے آپ کو ٹینشن میں لو. ارے بھائی ہم زیادہ جانتے ہیں, جو لوگ یہ بنا رہے ہیں, ویل ٹیک کیئر آف دیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں. باقی یہ لوگ جو بیان کر رہے ہیں اس کو ہم زیادہ جانتے ہیں, ہم خود نمٹ لیں گے. اب اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے اور بڑی مزیدار حدیث ہے, اور جناب حدیث کا جو ذکر ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے, یہ مستند حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ کچھ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب یہودی کہاں ہوتے تھے؟ مدینے میں تھے نا, تو مدینے کا واقعہ حضرت عائشہ سنہ سے شادی کے بعد کی بات ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے یہودی, تو انہوں نے آ کر, یہودی تو آپ کو پتہ ہے ان کی تو سرشت, ان کی نیچر میں کیا ہے, شرارت, فتنہ ان کی, اور جو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ان کی بلڈ میں ہیں. تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گریٹ کرنے کیسے کرنا چاہیے تھا؟ السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. اس کی جگہ کہا زبان چبا کر السلام علیکم. سام کا مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ تم پر موت آئے. اسی لیے کہتے ہیں جب کسی کو کرے نا, میں نے یہاں بھی دیکھا ہے کچھ لوگوں کو السلام علیکم السلام علیکم, یہ بد دعا ہے. یہ عربی میں اس کا مطلب ہے, السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت آئے. تو بہت آرام سے کہنا چاہیے السلام علیکم. کیا چلا جائے گا بھائی السلام علیکم کہنے میں, بتاؤ ہیں؟ اسی طرح لوگ اے ایسے لکھ دیتے ہیں, پتہ نہیں کیوں اس پہ واٹس ایپ پر. بہت لوگوں کو دیکھا اے ایسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. ایک صاحب نے لکھا مجھے واٹس ایپ پر SAWW 100, پھر آگے میسج, میری سمجھ ہی نہیں آئی کہ آری کی بات کیوں کر رہے ہیں. پھر انہوں نے بتایا مطلب تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اب تو پریڈکٹیو ٹیکسٹ ہے نا بھائی, تو آپ AS لکھ دیں, وہ خود ہی آئی فون یا اینڈرائڈ لکھ دے اور 2 ٹیپ کرو تو آ جائے گا, پورا لکھنا چاہیے. بہرحال یہودی تھے, انہوں نے آ کے نعوذ باللہ کہا السلام علیکم. عائشہ رضی نے سن لیا پردے سے. عائشہ رضی کہاں چپ رہنے والی تھی, انہوں نے غصے میں آ کے کہا علیکم السلام واللعنہ, تم پر بھی موت آئے اور لعنت بھی ہو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سختی سے ٹوکا اس پر, اور درجے ذیل ہدایات دیں, 3 ہدایت دیں. نمبر 1 تو یہ کہا کہ نرمی اختیار کرو, یعنی اے عائشہ نرمی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی پسند کرتا ہے. ظاہر ہے یہ ان کے سامنے نہیں ٹوکا ہوگا, جب وہ چلے گئے ہوں گے پھر کہا ہوگا. دوسری بات کہی سختی سے بچو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی سے بچنے کا کہا. اور پھر عائشہ ستانہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں سنا انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے نہیں سنا میں نے انہیں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم. وعلیکم یہ کہ تم نے کہا کہ السلام علیکم آپ پر موت ہو, میں نے کہا وعلیکم تم پہ بھی موت ہو. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے بد دعا تو دے دی. سبق کیا ہوا کہ دشمن کی بدتمیزی کا جواب بھی بہت حکمت کے ساتھ دینا چاہیے. اب یہاں پر وعلیکم کہنا کہ بھائی اگر تم نے السلام علیکم کہا ہے تو وعلیکم, اور اگر تم نے السلام علیکم کہا ہے تو وعلیکم. لیکن وعلیکم السلام علیکم واللعنہ اس طرح کی بات نہیں کی جو کہ سخت جواب تھا. اب اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ برائی جو, کیونکہ اللہ تعالیٰ, یہ تو مکی صورت تھی, آیات آ چکی تھیں, برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا. اب بھائی جان یہ بات ذہن میں رکھو کہ انگریزوں نے بھی اس چیز کو پکڑ لیا ہے. ایک پورا ایک تھیوری انہوں نے لانچ کی ہے, اس کا نام ہے لیٹ دیم تھیوری, اور اس کو لیڈ کر رہی ہے خاتون, ان کا نام ہے میل رابنس. ان کی ابھی بیسٹ سیلنگ بک آئی ہے لیٹ دیم کے نام سے, میرے پاس ہے. یہ پوری طریقے سے پوڈ کاسٹ میں اور باقی چیزوں سے سمجھاتی ہیں کہ سامنے والا اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہا ہے نا, لیٹ دیم ڈو اٹ, آپ اپنا گیم مت چینج کریں. اور بڑا پاپولر ہو رہی ہیں, مختلف جگہوں پہ لیکچرز دیتی ہیں. اصل میں تو یہ ہمارا اسلام کا سبق ہے جو قرآن نے دیا ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ کام کرے گا کون؟ میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, تو یہ اتنا ہی آسان ہے؟ نہیں بھائی یہ آسان نہیں, یہ کانٹوں پہ چلنے کے برابر ہے, یہ مشکل ترین کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بھائی یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے, اس کے لیے تمہیں اپنے اندر ایک کوالٹی پیدا کرنی پڑے گی. تو اسی آیت میں الف لام میم, یہ جو حامیم السجدہ کی جو ہے, سورۃ الفصلت بھی کہتے ہیں نا اس کو, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں تو بتا دیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے, برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو. اِدْفَعْ بِالَّتِي أَحْسَنُ, وہی الفاظ ہیں جو یہاں ہیں, اِدْفَعْ بِالَّتِي أَحْسَنُ, برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ,
تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہے وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا گہرا دوست ہو. کتنا بدنام کر دے گا, کتنے الزام لگا لے گا, کتنی ای میلیں بھیج دے گا, کتنی گالیاں دے دے گا, تھک جائے گا نا, جواب ہی نہیں آ رہا سامنے والے سے. وہ تو اچھائی کا ہی کری جا رہا ہے مظاہرہ. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ بھائی ہر ایک کے کرنے کا کام نہیں ہے. اس کی اگلی آیت میں یہ سورہ صلۃ یعنی حامیم سجدہ میں فرما رہے ہیں وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملتی, الا الذین صبروا, سوائے ان لوگوں کے جو کیا ہوں, صبر کرنے والے ہوں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور یہ دولت بڑی نصیب والے کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب والا بنا دے. تو صبر, اس سے پتہ لگا صبر کرنے والے کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مفتی محمد اشرف صاحب نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ آتا ہے کہ ایک آدمی پیچھے پڑ گیا. اچھا لوگ پڑ جاتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگوں کے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑ گیا ایک آدمی. اب ان کے خلاف جھوٹی جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا, ان پر الزام لگاتا تھا, لوگوں کے سامنے ان کی غیبتیں کرتا تھا. اب جب آپ کو کوئی پتہ چلتا نا کہ آج اس نے میرے اوپر کوئی الزام لگایا ہے, تو اسی دن اس کے گھر تحفہ بھجوا دیتے, اسی دن اس کے گھر تحفہ بھجوا دیتے. پتہ لگا وہ گالیاں دے رہا ہے, یہ اس کے یہاں تحفہ بھجوا رہے ہیں. کیوں؟ ادفع باللتی ہی احسن. دوسرا اس چیزوں میں شامل ہونے والا ہو کہ آدمی صبر کرنے والا ہو, تو وہ پھر ٹینشن نہیں لیتا. اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر میں جواب نہیں دے رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں میں الحمدللہ شامل کر لیا اپنی توفیق سے, اللہ کی توفیق سے. وَمَا يُلَقَّى إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, یہ بڑے نصیب والوں کو دولت ملتی ہے. یعنی کہ یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ بڑے مقام والے لوگ ہوں, ان کو یہ عظیم حصے والے لوگ ہوں, بہت اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نوازیں تو یہ دولت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرما لیں, ہے نا. تو بھائی اصل میں یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود ہیومن ایولز, ایول ہیومنز کہہ دو یا اوپوننٹس. اب ایک مخلوق تو ہے انسان, اور دوسری کون سی ہے؟ شیطان. شیطان الانس, یہ تو انسان والے شیطان ہو گئے. اچھا یہ والا جو کانسیپٹ ہے نا شیطان الانس اور شیطان الجن, یہ تفسیر عثمانی میں اب علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مزے کی بات کی ہے کہ بھئی دیکھو پہلے اللہ تعالیٰ نے شیطان الانس کو ڈیل کرنے کا طریقہ بتا دیا. دے اٹیک, یو ڈونٹ چینج یور گیم, ادفع باللتی ہی احسن, تم ان کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. دس از دا اسٹریٹجی ٹو ڈیل ود ہوم, شیطان الانس. پھر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے کہا جو اگلی آیات آ رہی ہیں وہ شیطان الجن سے ڈیل کرنے کی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. ترجمہ, وَقُلْ, اور دعا کرو, رَبِّ أَعُوذُ بِكَ, میرے پروردگار میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. شیطان کے چرکے کیا؟ شیطان کا وسوسہ, شیطان کی سازشیں, شیطان کے خیالات, شیطان کے کچوکے, ان چیزوں سے شیطان تنگ کرتا ہے نا. نماز پڑھ رہے ہیں, چرکا لگایا کہ وضو ٹوٹ گیا, نماز پڑھ رہے ہیں ذہن میں خیال آ گئے, سونے لیٹے گندے گندے وسوسے آنے شروع ہو گئے, کسی کے خلاف سازشیں, نماز کی نیت کی, فلانے آدمی کے خلاف سازشیں بننی شروع ہو گئیں کہ اس کو یوں کر دوں اور یوں کر دوں. یہ سب وسوسے شیطان ڈالتا ہے. تو اس کو تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے. ربی اعوذ وقر رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, دعا کرو میرے پروردگار میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک ربی ان یحضرون, اور میرے پروردگار میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں. دو چیزوں سے یہاں پر پناہ مانگ لی, دو چیزوں سے پناہ مانگنے کی دعا کی. اب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون, جو ہے اس میں جو حمز ہے, حمز ہا دو چشمی ہے, میم اور زے, یہ جو حمز ہے یہ دھکا دینے اور دبانے کو کہتے ہیں, اور پیچھے کی طرف سے آواز دینے کو بھی کہتے ہیں. تو جو رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین ہے, ہمزات شیطان یہ کہ پیچھے سے شیطان آواز دیتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے, دھکا دیتا ہے, دباتا ہے آپ کو. یعنی کہ عام طور سے بتایا ہے کہ شیطان کا جو بھی وسوسہ ہو, شیطان کا جو بھی شر ہو, شیطان کا جو بھی مکر ہو, یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے لیے بتائی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس دعا کی تلقین بھی فرمائی ہے. کیسے موقع کے لیے؟ پہلے یہ بتایا کہ غصے سے بچنے کے لیے یہ دعا بہت کام آتی ہے. غصہ آ جاتا ہے آدمی کو, غیظ و غضب کی حالت میں, جب کسی وقت میں انسان پاگل ہو جائے نا, بالکل آؤٹ ہو جائے, نفس پہ قابو نہیں ہو, تو یہ اصل میں شیطان کا حمس ہوتا ہے, شیطان اسے دبا رہا ہوتا ہے,
اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ حضرت خالد حسنوں سے روایت ہے کہ انہیں رات کو نیند نہیں آتی تھی، وسوسے آ رہے ہوتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات کی تلقین فرمائی کہ جب لیٹو سونے تو یہ دعا پڑھا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضب اللہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ ان یحضرون صحیح مسلم میں سے جابر بن سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان یحضرون کا کیا مطلب ہے کہ تمہارے پاس حاضر ہوں، تو یہ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان ہے نا، شیطان یہ تمہارے ہر کام میں، ہر حال میں تمہارے پاس حاضر رہتا ہے، ہر کام میں، گناہوں میں اور ہر کام میں یہ تمہارے غلط کاموں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اس لیے یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرمائے۔ اس چیز کو کہتے ہیں تعوذ، کیا کہتے ہیں؟ تعوذ، اور اسی لیے تو یہ آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دیکھو بھائی، شیطان ہمیں نظر تو نہیں آتا کیونکہ وہ جن ہے نا، تو ایک کانسیپٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ، وہ یہ ہے کہ کوئی ایک مخلوق ہے، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتی، آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ مخلوق آپ کو دیکھ سکتی ہے۔ اس شیطان ہے نا، ہم شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، انسان والے تو نظر آ جاتے ہیں، لیکن جو جن والا ہے وہ تو نظر نہیں آتا، لیکن ہم اسے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن یہ آتا ہے کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تو شیطان تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم شیطان کو نہیں دیکھ رہے۔ تو اب پناہ لینے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ ہم اس کی پناہ میں آ جائیں جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو بھائی جیسے انسان، اب یہ خلاصہ بتا رہا ہوں آج کے پورے سیشن کا، اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کے مطابق بیان کرنے کی توفیق دے۔ جیسے بھائی انسان ہوتے ہیں نا، انسان، ان میں بھی شیطان ہوتے ہیں، بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں، تو ان سے نمٹنے کا کیا طریقہ بتایا؟ ادفع باللتی ہی احسن، اچھا رویہ اور حکمت کے ساتھ ان سے ڈیل کرو۔ وہ شیطان ہے بھائی، وہ شیطان ہے، پرو میکس ہیں اس گیم میں، تو ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی گیم پہ آ جاؤ، ڈونٹ چینج یور گیم، لیٹ دیم تھیوری، آپ برائی کا جواب اچھائی سے دو، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور جو شیطان والے اوپوننٹس ہیں ان سے نمٹنے کا طریقہ ہے اللہ سے پناہ مانگ لو، جس کو تعوذ کہتے ہیں۔ اب شیطان گندے گندے خیال ڈال رہا ہے، کوئی گندی ویڈیوز دیکھنے کا دل میں خیال آ رہا ہے، کوئی اور چیز کا آ رہا ہے، نماز پڑھنے کا خیال نہیں آ رہا، جماعت میں جانے کا خیال نہیں آ رہا، غصہ آ رہا ہے، کیا کرے آدمی؟ فوراً، اگر عربی میں دعا یاد نہیں آ رہی تو کیا کرے؟ فوراً کہہ دے یا اللہ آپ کی پناہ، یا اللہ آپ کی پناہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھو ایک روایت آتی ہے، اس کی کوئی تاریخی، کوئی ہسٹوریکل وہ تو نہیں ہے، لیکن یہ روایات ہیں۔ تو ایک روایت آتی ہے کہ موسیٰ، اور یہ میں نے مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس قرآن میں سنی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جالینوس سے ہوئی۔ یہ ذرا فلسفی ٹائپ کا آدمی تھا، تو جالینوس نے کہا کہ موسیٰ یہ بتاؤ، اگر آسمان کمان ہو، کمان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ وہ جس میں ایرو لگاتے ہیں مریم، کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ جو یوں سیمی سرکل سا ہوتا ہے بو، ہاں اسے کیا کہتے ہیں؟ BOW۔ تو بو، اگر آسمان بو ہو، اگر آسمان بو ہو، کمان ہو، اور جو مشکلیں پریشانیاں ہوں وہ تیر ہوں، ایرو ہوں، وہ یعنی آسمان جو ہے وہ بو ہو اور مشکل پریشانیاں جو ہیں وہ ایرو ہوں، اور چلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہو، یعنی پریشانیاں نعوذ باللہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہوں تیر کی صورت میں، تو آدمی بچ کے کہاں جائے؟ بڑا فلسفیانہ سوال تھا کہ اگر آسمان بو ہو، کمان ہو، پریشانیاں، مشکلیں، مصیبتیں تیر ہوں، چلانے والا اللہ ہو، تو آدمی بچ کے کہاں جا سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ تیر چلانے والے کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے، کیونکہ یہ تمہیں پتہ ہے جو تیر چلانے والا ہے وہ سامنے والے پہ ہی لگے گا تیر، جو تیر چلانے والے کے پاس کھڑا ہوا ہے وہ تو بچ جائے گا۔ تو جیسے یہ سنا نا جالینوس نے، اس نے فوراً کہا کہ موسیٰ یہ جواب کوئی نبی دے سکتا ہے، سمجھ گیا؟ اب یہ روایت ہے، لیکن ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ بھی مناجات مقبول میں ہے، اور یہ مجھے محب الحق صاحب رحمۃ اللہ، ہمارے جو مفتی محب الحق صاحب دامت برکاتہم ہیں، ہمارے شریعہ بورڈ کے ممبر ہیں، انہوں نے مجھے پڑھائی تھی یہ دعا، اور یہ مناجات مقبول میں بھی ہے، روز پڑھنی چاہیے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، جب بستر پہ نہیں پایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، تو آپ نماز میں تھے، میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے پہ جا پڑا، چھوٹی سی تو حجرہ تھا، تلوہ کیا ہوتا ہے؟ پیر کے پیچھے والا حصہ، انگلش میں کیا کہتے ہیں تلوے کو؟
یہ بیک آف دا فٹ کو کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں یہ جگہ نہیں، یہ بیچ کی، ہاں کچھ پتہ ہے؟ ہم تو تلوی کہتے ہیں بھائی. تو جو بیک آف دا فٹ ہے اس پہ کیونکہ جا پڑا تو میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین میں گڑے ہوئے تھے. تو کیا مطلب ہوا؟ سجدے کی حالت میں ہوں گے نا، اسی لیے اس دعا کو کہتے ہیں سجدے کی دعا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں چپکے سے نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں یہ دعا مانگ رہے تھے. انہوں نے سن لی، صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا سکھائی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ بے شک میں تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، اور میں تیری پکڑ سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں. اب اگلا والا جو جملہ ہے نا وہ تیر والا ہی ہے کہ جو تیر چلانے والا ہے اس کے پاس آ کے کھڑے ہو جاؤ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور یا اللہ میں آپ سے آپ ہی کی پناہ میں آتا ہوں. نہیں سمجھ آئی بھائی؟ وہ کہہ رہا تھا نا کہ آسمان جو ہے وہ اگر کمان ہو، بو ہو، تیر چلانے والا اللہ ہو تو آدمی بچ کے کہاں جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو تیر چلانے والا ہے اس کے پاس کھڑا ہو جائے. تو فرما رہے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور یا اللہ میں آپ سے آپ ہی کی پناہ میں آتا ہوں. لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، میں پوری طرح آپ کی تعریف کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، آپ کی تعریف تو بس وہی ہے جو آپ نے خود بیان کی ہے. روز پڑھنی چاہیے دعا، بڑی زبردست دعا ہے. یہ عائشہ ثنا نے ہوئی تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی اگر اللہ کی پناہ میں آنا ہے تو اللہ کے پاس ہی آدمی وہ ہو جائے. آخر میں بس یہ بتایا کہ کہہ دیا اس بات کو کہ بھائی انسان سے اگر عربی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا جا رہا نا، بعض دفعہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کوئی اور چیز ہو، تو اردو میں اللہ کی پناہ مانگ لے. اردو میں کہہ دے یا اللہ میں تنگ آ گیا ہوں اس سے، آدمی سے مجھے اتنا تنگ کر رہا ہے، یا اللہ میں تنگ آ گیا ہوں اس جنوں سے، یا اللہ شیطان کی وسوسے سے، یا اللہ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، یا اللہ آپ کی پناہ، یا اللہ آپ کی پناہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنی پناہ میں لے لیں گے. تو بس بھائی یہ جو ہم نے آج پڑھا ہے پورا، اس کا ترجمہ ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ جو آیات ہیں قرآن پاک کی یہ ریوائز ہو جائیں. اور اصل بات تو میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. اصل تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو صبر کرنے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اتنے عظیم درجات دیں گے ان میں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل اپنی توفیق سے ہمیں شامل فرما لے. ترجمہ ایک دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ میرے پروردگار جس عذاب کی دھمکی ان کافروں کو دی جا رہی ہے اگر آپ اسے میری آنکھوں کے سامنے لے آئیں تو اے میرے پروردگار مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا، اور یقین جانو کہ ہم جس چیز کی انہیں دھمکی دے رہے ہیں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے لانے پر پوری طرح قادر ہیں. لیکن جب تک وہ وقت نہ آئے تم برائی کا دفیہ یعنی برائی کا بدلہ ایسے طریقے سے کرتے رہو جو بہترین ہو. جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. اور دعا کرو کہ میرے پروردگار میں شیطان کے لگائے ہوئے چرکوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار میں ان کے اپنے قریب آنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اعوذ بک رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور جو بھی یہ سن رہے ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ اس کا خوب اجر عظیم عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.